اللہ الرحمن الرحیم۔ سر سید احمد خان کی بنائی گئی سائنٹیفک سوسائٹی کے بارے میں آج کچھ بات کریں گے۔ اس سوسائٹی سے اردو زبان کو کیا فائدہ حاصل ہوا اور اردو زبان اور ادب کی کیا خدمات سائنٹیفک سوسائٹی نے انجام دیں، ان سب پر آج تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالیں گے۔ سب سے پہلے یہ بات جان لیجئے کہ سر سید احمد خان محض ایک شخصیت نہیں تھے، بلکہ اپنی ذات میں ایک پوری انجمن تھے۔ انہوں نے مختلف قسم کی محفلیں قائم کیں، مختلف قسم کی انجمنیں قائم کیں، اور ایسی انجمنیں قائم کیں کہ ایک چراغ جلایا اور اس سے کئی چراغ جلاتے چلے گئے۔ ایسی ہی انجمنوں میں، ایسی ہی محفلوں میں ایک بہت بڑا نام ہے سائنٹیفک سوسائٹی علی گڑھ کا، جس کے قیام کے پس پردہ سر سید کی بالغ نظری اور بصیرت کار فرما تھی۔ وہ زمانہ شناس آدمی تھے، وہ آج سے 100 سال کے بعد دیکھنے کے قائل تھے۔ مغربی ادب اور علوم اور فنون کی عالمگیر حیثیت کو وہ جانتے تھے کہ ایک دور ایسا آنے والا ہے کہ مغربی علوم ہی جو سیکھے گا وہی پڑھا لکھا کہلائے گا، اس کے علاوہ جس نے یہ علوم حاصل نہیں کیے ہوں گے وہ جاہل اور کورا کہلائے گا۔ اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ جو قوم ان جدید علوم اور فنون سے بے بہرہ رہے گی اسے محکومی کی زندگی گزارنی پڑے گی، اور جو انہیں سیکھ جائے گی اور سیکھ کر اپنے لیے کارآمد بنائے گی وہ حاکموں کے ساتھ نظریں ملانے کے قابل ہو جائے گی۔ چونکہ ہندوستانی عوام اور بالخصوص مسلمانان ہند انگریزی زبان سے ناواقف تھے اور مغربی علوم اور فنون کو حاصل نہیں کر پاتے تھے، لہٰذا 2 راستے تھے مسلمانان ہند کے لیے، ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے۔ یا تو وہ انگریزی زبان سیکھیں اور انگریزی زبان سیکھ کر پھر انگریزی علوم کو حاصل کریں، مغربی علوم کو حاصل کریں، یا پھر یہ کر لیں کہ جو انگریزی علوم ہیں انہیں ہی اردو میں منتقل کر کے پھر انہیں سیکھ جائیں۔ 2 راستے تھے۔ سر سید احمد خان نے انگریزی زبان میں علوم اور فنون کو حاصل کرنے کے لیے ایک مدرسہ قائم کیا، اور اس کا نام تھا مدرسۃ العلوم۔ علی گڑھ کے اندر ہی یہ مدرسہ آپ نے قائم کیا تاکہ انگریزی زبان میں مغربی علوم حاصل کیے جا سکیں۔ لیکن پھر آپ کو کچھ ہی عرصے کے بعد اس حقیقت کا ادراک اور احساس ہو گیا کہ کسی اجنبی زبان کو سیکھنے میں عمر کا ایک بہت بڑا حصہ لگ جائے گا، لہٰذا کیوں نہ ان علوم کو اردو میں ہی منتقل کر دیا جائے اور پھر اس کے بعد اپنی زبان میں ہی انہیں سیکھا جائے تاکہ جلد از جلد ان علوم کو حاصل کر کے پھر قوم و ملت کی خدمت کی جا سکے۔ اس طرح عمر کے دن بھی ضائع نہیں ہو سکیں گے اور علم بھی حاصل ہو جائے گا۔ لہٰذا انہوں نے ہندوستان میں ایک عظیم درسگاہ کی ضرورت کو محسوس کیا جس میں تمام مغربی علوم اور فنون کی تدریس اردو زبان کے ذریعے سے عمل میں لائی جائے۔ اس سلسلے میں انہوں نے ایک یونیورسٹی کا منصوبہ بنایا جس کا نام انہوں نے سوچا تھا ورناکیولر یونیورسٹی، واو رے نون الف کاف یا واو لام را، ورناکیولر یونیورسٹی، اور اسے شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ انگریزی حکام بھی اس کی اہمیت سے واقف تھے، مگر انہوں نے سر سید کی حوصلہ افزائی نہیں کی بلکہ حوصلہ شکنی کی۔ کچھ عرصے کے بعد سر سید نے ایک اور راستہ اختیار کیا، اور سن 1863 میں سر سید نے اپنی ایک تحریر کے ذریعے سے ایک ایسی مجلس کے قیام پر زور دیا جو مشرق کے قدیم مصنفین کی عمدہ کتابیں اور انگریزی کی مفید کتابوں کو اردو میں ترجمہ کر کے چھاپے۔ اور جب آپ نے یہ تحریر لکھ کر چھاپی مختلف اخباروں کے اندر، مختلف رسائل کے اندر، تو اس تحریر کا مقصد یہ تھا کہ جو پرانی اردو کی کتابیں ہیں جن میں علوم موجود ہیں انہیں پھر سے شائع کیا جائے، اور انگریزی کی جو کتابیں ہیں جس میں جدید علوم ہیں انہیں بھی شائع کیا جائے۔ آپ نے یہ تحریر چھاپی اور اس کا بڑا اچھا رسپانس ملا، اور یہی بنیاد بن گئی سائنٹیفک سوسائٹی کی، جو ہے وہ بنیاد پڑھنے کی اور سائنٹیفک سوسائٹی کے بننے کی۔ چنانچہ اگلے سال سن 1864 میں 1864 میں 9 جنوری 1864 میں 1864 میں غازی پور میں سر سید اور ان کے ایک دوست تھے لیفٹیننٹ کرنل گراہم، انہوں نے ایک جلسے کے اندر نہایت مدلل اور خیال انگیز تقریروں کے بعد اس سوسائٹی کے قیام کا اعلان کر دیا۔ اس سوسائٹی کی قرارداد جب پیش کی سر سید نے اور اس کا منشور پیش کیا تو اس کے اندر اپنے اغراض اور مقاصد کو واضح کرتے ہوئے بتایا کہ اس سوسائٹی کے زیر اہتمام انگریزی میں موجود ادبی اور علمی کتابیں اردو میں ترجمہ کر کے شائع کی جائیں گی تاکہ مغربی ادب اور مغربی علوم و فنون کی طرف اہل وطن مائل ہوں۔
علمی موضوعات پر لیکچرز بھی دیے جائیں گے. ایک اخبار بھی جاری کیا جائے گا جو حکومت اور رعایا کے درمیان افہام اور تفہیم کا ذریعہ بنے گا. یہ اخبار اردو انگریزی دونوں زبانوں میں شائع ہوا کرے گا. اخبار کے لکھنے والوں میں انگریز، مسلمان، ہندو، تینوں قومیں اور اس تینوں قوموں سے تعلق رکھنے والے پڑھے لکھے افراد شامل ہوں گے. عوام کے درمیان اخبار کے ذریعے انگریزی حکومت اور انگریزوں کے درمیان ہندوستانی عوام کے درمیان جو مغایرت کا جو ایک سلسلہ ہے اسے ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی. یعنی مقصد یہ تھا اس اخبار کا کہ انگریزوں کی باتیں ہندوستانی لوگ سمجھ سکیں اور ہندوستانی لوگوں کی باتیں انگریز سمجھ سکیں. اس کے لیے یہ اخبار بھی اسی سائنٹیفک سوسائٹی کے تحت شائع کیا جائے گا. یہ آپ نے قرارداد پیش کی اور یہ تمام باتیں آپ نے ذکر کی. اس کے علاوہ سر سید نے یہ بھی اعلان کیا تھا کہ سوسائٹی کی طرف سے نہ صرف مغربی مصنفین بلکہ مشرق کے جو چوٹی کے صاحبان علم اور مشاہیر علم و فن ہوں گے ان کی تخلیقات کو بھی دوسری زبانوں سے اردو میں منتقل کیا جائے گا. سوسائٹی کا جو دستور تھا، سوسائٹی کا جو آئین ہے، وہ سن 1864 میں غازی پور کے مقام پر مرتب ہوا اور سن 1866 میں 2 سال کے بعد اس میں معمولی سی ترمیم کی گئی. اسی سال سوسائٹی کے لیے ایک عمارت بھی تقریباً 30,000 روپے کی لاگت سے تیار کی گئی. بہت بڑی عمارت تعمیر ہوئی. 30,000 روپے اس زمانے کے حساب سے دیکھا جائے تو بہت بڑی رقم تھی. اور اس میں مندرجہ ذیل جو ہے آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ مندرجہ ذیل لوگوں کو شامل کیا گیا. میں تو یہاں پر یہ کہوں گا کہ اس کے اندر مختلف قسم کے لوگوں کو جو ہے وہ ہیرارچی جس سے کہا جاتا ہے، ایک درجہ بندی کر کے لوگوں کو وہ منصب دیے گئے. سرپرست اعلیٰ بنائے گئے اسی ادارے میں، نائب سرپرست اعلیٰ، پھر سرپرست، نائب سرپرست، اراکین، معاون خصوصی اور اراکین اعزازی، رفقائے سوسائٹی وغیرہ وغیرہ. اور اس ادارے کے جو سب سے بڑے سربراہ بنے وہ لیفٹیننٹ کرنل گراہم تھے. انہیں معتمد اول بنایا گیا اور پھر اس کے بعد اس ادارے کے جو سب سے بڑے عہدے پر فائز ہوئے وہ سر سید احمد خان خود تھے. سوسائٹی کی تعمیر کردہ جو عمارت تھی اس کا نام رکھا گیا علی گڑھ انسٹیٹیوٹ، اور اس میں ایک عجائب گھر کا بھی اہتمام کیا گیا جس کا مقصد مختلف قسم کی عجیب و غریب چیزوں کو جمع کرنا تھا اور اس کے بارے میں معلومات کو لوگوں تک پہنچانا تھا. اسی عمارت کے اندر ایک کتب خانہ بھی قائم کیا گیا اور علمی آلات اور مختلف نمونے اس میں فراہم کیے گئے. اسی طرح لیکچرز کا ایک سلسلہ بھی شروع کیا گیا اور سائنس کے موضوعات پر، دیگر علوم کے موضوعات پر اردو میں لیکچرز دینے کا سلسلہ شروع ہوا. سوسائٹی کے پاس ایک باغ بھی تھا، اس میں علم فصاحت سے متعلق تجربات کیے جاتے تھے اور اس کے علاوہ فصلوں وغیرہ کے حوالے سے بھی سائنسی تجربات بھی اس باغ کے اندر کیے جاتے تھے. سر سید احمد خان خود اس پر دلچسپی لیا کرتے تھے. علمی ذوق کو فروغ دینے کے لیے مختلف علوم اور فنون کی کتابوں کی تالیف اور ترجمے کی سوسائٹی بھی قائم کی گئی، اور وہ ویسے بھی اس سوسائٹی کا ایک اس انجمن کا سب سے پہلا نصب العین بھی تھا کہ اردو کے اندر دیگر علوم کو منتقل کیا جائے گا. اس ضمن میں تاریخ اور پولیٹیکل سائنس، اکنامی اور جو ہے وہ بایولوجی، کیمسٹری وغیرہ، فلسفی وغیرہ موضوعات پر مشتمل غیر ملکی کتابوں کو اردو میں ترجمہ کرنے کا کام بھی کیا گیا. سر سید احمد خان نے خود جو ہے وہ کئی کتابیں لکھی بھی اور وہاں سے شائع بھی کی، اور اردو میں بہت ساری کتابیں جو ہے وہ جو ختم ہوتی جا رہی تھی انہیں چھاپنے کی کوشش کی گئی. اور اس سوسائٹی کی جانب سے مختلف علوم اور فنون اور مختلف موضوعات پر تقریباً 40 کتابیں اردو میں ترجمہ ہوئیں، جن میں سے بعض کے نام میں یہاں لے دیتا ہوں. تاریخ مصر تسک جہانگیری فارسی میں کتاب تھی، اردو میں منتقل ہوئی. تاریخ ہند، اس کے علاوہ دیباچہ تاریخ فیروز شاہی سر سید نے خود شائع کی، خود ترجمہ کیا. تاریخ ایران سر جان میکلم ان کا نام تھا، انہوں نے یہ شائع کی. رسالہ علم فلاحت اسکاٹ برلن صاحب تھے، انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی اور اس کا ترجمہ کیا گیا. رسالہ علم آلات ٹامس ایک سائنسدان تھے، ان کی کتاب کو ترجمہ کیا گیا. اوکلیدس جغرافیہ وغیرہ وغیرہ سوسائٹی نے ان علوم اور فنون پر مشتمل کتابوں کو شائع کیا. اس کے علاوہ جو رسالہ نکالنے کا اور اخبار نکالنے کا وعدہ کیا تھا سر سید نے، اس وعدے کو بھی پورا کیا اور یہاں سے اخبار نکلا، ایک گزٹ نکلا جس کا نام رکھا گیا علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ. یہ اخبار اسی مقصد کے لیے قائم کیا گیا تھا تاکہ ترجمہ کیا جائے اور انگریزی کو جو ہے وہ انگریز ہندوستانیوں کو سمجھ لیں، ہندوستانی انگریزوں کو سمجھ سکیں. گویا کہ یہ جو گزٹ نکلا وہ دونوں کے درمیان جو دوریاں تھیں انہیں مٹانے کے لیے نکالا گیا تھا. اس اخبار میں
مختلف موضوعات جیسے اخلاقیات، سماجیات، سیاسیات، دینیات اور دیگر علوم فنون پر مضامین شائع کیے جاتے تھے۔ تاہم اس گزٹ کی جو امتیازی مجموعی طور پر جو حیثیت تھی وہ سیاسی تھی۔ اس اخبار کے ذریعے سے سائنٹیفک سوسائٹی کی تمام علمی، فنی اور تحقیقی سرگرمیوں کو بھی منظر عام پر لایا جاتا تھا۔ وہ تمام لیکچرز جو سوسائٹی میں مختلف موضوعات پر دیے جاتے تھے، ان لیکچرز کو اردو میں، صاف اردو میں منتقل کر کے اس اخبار میں چھاپا بھی جاتا تھا، جس سے اردو کی ترویج اور اشاعت کا کام ہو رہا تھا، اور خیالات اور معلومات میں انقلابی تبدیلیاں واقع ہو رہی تھیں ہندوستان کے لوگوں کے۔ اخبار جو ہے یہ اس کی تاریخ میں آپ کو بتاتا چلوں، جب یہ شائع ہوا 30 مارچ سن 1866 میں پہلا یہ اخبار جاری ہوا تھا، اور اس کی ادارت کے، اس کے ایڈیٹر اور اس کے مدیر کے جو فرائض تھے وہ خود سر سید احمد خان انجام دے رہے تھے۔ اس اخبار کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ اس کا ایک کالم انگریزی میں اور دوسرا اردو میں ہوا کرتا تھا۔ بعض مضامین اردو میں اور بعض انگریزی میں ہوا کرتے تھے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ایک ہی اخبار میں دونوں زبانیں شائع کر دی جاتی تھیں، اور کبھی یوں بھی ہوتا تھا کہ دو الگ الگ ایک ہی دن کے دو الگ الگ اخبار چھپتے تھے، ایک میں سب کچھ انگریزی میں ہوتا اور ایک میں سب کچھ اردو میں ہوا کرتا تھا۔ علی گڑھ انسٹیٹیوٹ کی ایک پالیسی انتہائی مثبت اور غیر جانبدارانہ یہ تھی کہ اس کے کالمز کے اندر کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں اٹھایا جاتا تھا جس سے تنگ نظری کی یا تعصب کی بو آتی ہو۔ انگریزوں اور مسلمانوں کو قریب لانے کے لیے یہ اخبار بنا تھا، تو لڑائی جھگڑے کی باتیں اور جنگوں کی اس کے اندر موضوعات نہیں لیے جاتے تھے، علمی باتیں ہوا کرتی تھیں۔ یہاں مختصر سی بات میں یہ ختم کرتا چلوں اپنے لیکچرز کو، بہت ساری باتیں سائنٹیفک سوسائٹی کے بارے میں کر چکے ہیں کہ علمی، سیاسی، اخلاقی، سماجی معاملات میں جو کردار علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ نے جو اپنا کردار ادا کیا ہے، اس کے علاوہ سائنٹیفک سوسائٹی نے جو کردار خاص طور پہ ادا کیا ہے، اس کے اثرات اور اس کے نتائج بڑے دور رس ثابت ہوئے، اور اسی سوسائٹی کی طرز پر پھر بعد میں متعدد انجمنیں بنائی گئیں، ادارے وجود میں آئے، اور ملک میں علمی سطح پر ایک ایسی فضا پیدا ہو گئی جس میں ہندوستانیوں کو نئے حالات کے تحت اپنے کردار کو سنوارنے اور زندگی میں تبدیلیاں لانے کے مواقع ملے۔ ادبی سطح پر بھی سوسائٹی کے اثرات بڑے دور رس ہوئے، اور اس سوسائٹی کے تحت جو ہے وہ لکھنے والوں کی بڑی حوصلہ افزائی ہوئی۔ اردو میں لکھنے والوں نے بہت کچھ لکھا، اردو کا قلم کشادہ ہوا، بلکہ یوں کہیے کہ اردو کے قلم کے اندر جو ایک شرماہٹ تھی وہ شرماہٹیں دور ہونا شروع ہوئیں، اور انگریزی اور اردو دونوں زبانیں قریب ہونا شروع ہوئیں۔ انگریزوں سے اردو قریب ہوئے، اردو بولنے والوں سے انگریز قریب ہوئے۔ تو یہ اس زبان کی خصوصیات تھیں اور اس ادارے کی خصوصیات تھیں، سائنٹیفک سوسائٹی کا یہ کردار تھا، بالخصوص سائنٹیفک سوسائٹی کا، اور بالعموم علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کا یہ کردار تھا، جو کہ ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ آج بیان کر دیا۔ اسی کے ساتھ سائنٹیفک سوسائٹی کے متعلق آج کا لیکچر اپنے اختتام کو پہنچا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔